ویلکم بیک ویورز، فیتھ اینڈ ڈسپلن پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایسڈ ریفلیکس، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر غضنفر علی، جو کہ گیسٹرو انٹرولوجسٹ کنسلٹنٹ ہیں یو کے ایک NHS ٹرسٹ ہاسپٹل کے لیے۔ خوش آمدید ڈاکٹر غضنفر علی۔ بہت شکریہ۔ پروگرام کے آغاز میں ہم سب سے پہلا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ ایسڈ ریفلیکس کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں؟ ایسڈ ریفلکس ایک ایسی نقص ہے یا بیماری ہے جو بہت کامن ہے، اور اب تو 40% جو لوگ ہیں نا اس سے سفر کرتے ہیں زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں۔ تو یہ دو قسم کی ہے، ایک تو ہے کہ بعض اوقات آپ نے کچھ ایسی چیز کھا لی جو آپ کو سوٹ نہیں کرتی ہے اور اس سے آپ کو جلن ہوتی ہے چیسٹ کے مڈل میں۔ یہ جو ہے یہ بہت جو کامن سمٹم ہے ریفلکس کی۔ اور دوسری جو سمٹم کوائٹ کامن ہے وہ ہے فوڈ واپس معدے سے گلے خوراک کی نالی میں آنا، اور بعض اوقات لوگ کھانسی کا بھی شکایت کرتے ہیں، یا گلا جو ہے وہ سور تھروٹ یا گلے میں جو ہے جلن یا خراش کی شکایت کرتے ہیں۔ یہ ہیں کچھ علامتیں جو کامن ہوتی ہیں ریفلکس کی۔ تو جو ایسڈ ریفلیکس ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایسڈ ریفلکس جو ہے یہ نارملی فوڈ پائپ میں ایسڈ نہیں ہوتا، ایسڈ سٹامک میں ہر بندے کے ہوتا ہے جو ڈائجیشن میں کام آتا ہے، لیکن ایسڈ کو سٹامک میں ہی رہنا چاہیے۔ جب بھی ایسڈ اوپر خوراک والی نالی میں آئے گا تو یہ تکلیف کرے گا، یہاں لوگوں کو جلن ہوگی یا درد ہوگی۔ اور اس کی وجہ جو سب سے عام وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نارملی خوراک والی نالی اور معدے کے درمیان ایک سفنکٹر ہوتی ہے، یا ایک ایسا نظام ہوتا ہے ہاں جی جو اس کو روکتا ہے سٹامک کو۔ یہ جو سوراخ ہے یہ اسی وقت کھلتا ہے جب بندہ روٹی کھانا کھا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ سوراخ عام حالات میں بھی کھلا رہے، بند نہ ہو، تو ایسڈ جو ہے وہ سٹامک سے خوراک والی نالی میں آتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ریفلکس ہوتا ہے۔ کچھ ٹرمینالوجیز لوگ یوز کرتے ہیں جیسے کہ ہارٹ برن ہے، انڈائجیشن ہے، اور یا پھر ایسڈ ریفلکس ہے۔ کیا یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ جو ریفلکس ہے اس کی جو موسٹ جو زیادہ کامن علامتیں ہیں وہ ہیں برننگ جو ہوتی ہے مڈل آف چیسٹ میں، اور دوسرا ہے کہ فوڈ بعض اوقات اوپر خوراک والی نالی میں یا گلے تک آ جاتی ہے، خاص طور پہ جب لوگ لیٹتے ہیں تو اس وقت فوڈ یا جلن زیادہ، تو اس کو جو ہے ریفلکس کہتے ہیں۔ انڈیجیشن جو ہے اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، جس طرح معدے میں درد ہونا، پیٹ کا پھول جانا، یا بعض اوقات اس میں متلی کا فیل ہونا یا درد ہونا، یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ انڈیجیشن میں آتی ہیں۔ تو ریفلکس میں جو یہ یوزلی کامن سمپٹم ہیں جلن یا فوڈ کا اوپر آنا، یہ ریفلکس میں آتا ہے۔ تو یہ زیادہ تر جو ینگ لوگ ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، یا جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں انہی میں یہ پرابلم ہے؟ یہ کسی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ کامن جو ہے وہ جب آپ مڈل ایج سے اوپر جاتے ہیں تو زیادہ اس کا ایج میں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اور بھی کافی سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں، ان کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے، ایج کے ساتھ جو سفنکٹر کمزور ہو جاتی ہے، تو زیادہ کامن جو ہے وہ بڑی ایج میں۔ مڈل ایج جب آپ نے کہا تو مڈل ایج سے مراد آپ کی 40 سے اوپر، 50 سے اوپر، یا کس 40؟ تو کون سی ایسی فوڈ ہے جس کو ایوائڈ کیا جائے؟ کیسی خوراک ہے جو اس کا مین جو ہے ریزن بنتی ہیں؟ ساری خوراکیں جو معدے میں جو خوراک کی موومنٹ ہے اس کو سلو کرتی ہیں، آہستہ کرتی ہیں، ان سے ریفلکس زیادہ آتا ہے۔ اور ایسی خوراکیں وہ ہوتی ہیں جن میں فیٹ زیادہ ہو، پروٹین زیادہ ہو، یا چلیز والی فوڈ جو ہیں اس سے اٹ سیلف جو ہے نا وہ جلن کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو خوراکیں ہیں ان سے بندے کو پرہیز کرنا چاہیے، اور جو خوراک بلینڈ ہو، فیٹ کم ہو، پروٹینز کم ہو، جو معدے میں سے جلدی گزر جاتی ہے، اس سے علامتیں بہتر ہوتی ہیں۔ جب ہم فیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ اینیمل فیٹ کی بات ہے یا ویجیٹیبل فیٹ کی بات؟ اینی فیٹ، ہاں جی، تیل جو کوکنگ آئل ہے وہ زیادہ اس میں یوز ہو، یا جو بھی گھی وغیرہ لوگ استعمال کرتے تھے کسی زمانے میں، یہ ساری فیٹس اس میں آئیں گی۔ تو ایسڈ ریفلکس ایک ایسی کہہ لیں کہ پرابلم ہے یا بیماری ہے جو کہ ایزیلی مینیجیبل ہے، یا اس کی وجہ سے کوئی سیریس ہیلتھ کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے؟ ریفلکس جو ہے نا یہ دو ٹائپ کا ہوگا، ایک تو
ایوری ڈے سم ٹائم اگر آپ کوئی چیز جو آپ کو سوٹ نہیں کرتی وہ کھا لیتے ہیں یا فیٹی یا فوڈ ہے تو اس سے ہر کسی کو ہو سکتا ہے. وہ جو ریفلکس ہے وہ تو مینیج ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگوں میں ایسا ہے کہ جو بھی وہ چیز کھائیں وہ ان کے گلے میں خوراک والی نالی میں آئے گی, اس میں جلن ہوگی. تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ لازمی کچھ نہ کچھ یا تو ڈائٹ میں پرہیز زیادہ کرنی پڑے گی ریگولر بیسس پہ, یا پھر کو میڈیسن لینی پڑے گی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس کے بغیر وہ نہیں ٹھیک ہوں. نہیں ہو سکتا. تو کوئی ایسا طریقہ ہے کہ فائنڈ آؤٹ کیا جا سکے کہ ایسڈ ریفلکس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں جی, تو ٹیسٹ کسی زمانے میں ایک ٹیسٹ ہوتا تھا جو لوگ بیریم لے کے ایکس رے کرتے تھے, تو اس سے تو صرف یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہائٹس ہرنیا جس میں میدے کا ایک حصہ اوپر آ جاتا ہے چیسٹ میں, تو وہ بیریم سے پتہ چل جاتا تھا. لیکن آج کل جو کامن انویسٹیگیشن ہے جو عام طور پہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں وہ گیسٹروسکوپی ہے. اس سے ہم اندر سے دیکھ سکتے ہیں خوراک والی نالی کو بھی اور میدے کو بھی. اگر اس میں کوئی ابنارملٹی ہے, اس میں وہ جو ابنارملٹی ہائٹس ہرنیا کی ہے وہ بھی اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تو یہ ایسی سمٹم ہے کہ جو کہ ایزیلی مینیجیبل ہے یا واقعی کوالٹی آف لائف پہ افیکٹ کر سکتے ہیں؟ اگر تو سمٹمز ہلکی ہوں تو پھر تو مینیج ہو سکتی ہیں, لیکن اگر سمٹمز جن لوگوں کو ہر روز ہوتی ہے تکلیف تو ان کے لیے ان کی کوالٹی آف لائف کافی سفر کرتی ہے, اور ان کو لازمی یا تو انویسٹیگیشن کروانی پڑے گی اور یا اس کے بعد ریگولر ٹریٹمنٹ بھی لینی پڑتی ہے. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں ہاسپٹل میں بہت سارے لوگ آتے ہیں چیسٹ پین کی جو ہے نا وجہ کے ساتھ, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے کیونکہ اسی طرح کا سمٹم ہوتا ہے. لیکن جب ان کی کارڈیولوجسٹ انویسٹیگیشن کرتا ہے تو کہتا ہے کہ نو دس از ناٹ جو ہے نا یہ انجائنا پین نہیں بلکہ یہ جو ہے نا وہ انڈائجیشن کا ایشو ہے یا گیسٹرو کا پرابلم ہے. تو دونوں کے درمیان میں ایک فرق کیسے کیا جائے ایز اے مریض, بجائے کہ وہ پینک کرے, پریشان ہو جائے, اس کے لواحقین پریشان ہو جائے کہ شاید اس کو ہارٹ پرابلم ہو رہا ہے. تو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ مسئلہ کیا؟ کہ جب اگر کسی کو چیسٹ پین ہوتی ہے تو سب سے پہلی تو انہیں یہی کرنا چاہیے کہ میک شیور وہ کارڈیالوجسٹ کو دکھا لیں, ان سے ٹیسٹ کروا لیں, کیونکہ وہ زیادہ ضروری ہے جو زندگی کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے اگر وہ ہارٹ کی پین ہے. اگر ان کی انویسٹیگیشن اس لحاظ سے ٹھیک ہے تو پھر یہ ریفلکس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. لیکن ریفلکس میں یوزلی ایسے لوگوں کو کچھ برننگ سنسیشن یا وہ جو فوڈ اوپر آ رہی ہے ان کو میجارٹی آف ان کو کچھ نہ کچھ وہ علامت ہوگی. اگر ہارٹ من بالکل نہ اور چیسٹ پن ہو تو یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ وہ ریفلکس کی وجہ سے ہو. ایک تو اس سے بھی وہ پہچان لیں گے کہ اگر ان کو ہارٹ برن بھی اور بدہضمی بھی ہوتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پین جو ہے وہ ریفلکس کی وجہ سے ہو. اور اگر اس طرح ہوتا ہے تو پھر لازمی وہ گیسٹرونٹرولوجسٹ کو دکھانا چاہیے یا جو ٹریٹمنٹ ریفلکس کی ہے وہ لینی چاہیے. تو جو ایسڈ ریفلکس ہے اس کا وجہ صرف اور صرف فوڈ اسپائسی فوڈ ہے یا اس کی وجہ لائف اسٹائل فیکٹرز بھی ہیں؟ اس میں کافی سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں. فوڈ کے علاوہ اگر بندہ جو زیادہ فزیکل کام نہیں ہے, ذرا موٹے ہو گئے ہیں, پیٹ پہ خاص طور پہ ان کا موٹاپا زیادہ ہے, تو یہ ایک خاص چیز ہے جو ریفلکس کا سبب بنتی ہے. تو اس چیز کو انہیں دیکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کچھ بعض اوقات ہماری کمیونٹی میں نہیں ڈرنکنگ ہوتی ہے یا اسموکنگ یا ٹو مچ کیفین یا ٹی جو ہے نا اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے. تو یہ صرف لائف لانگ کنڈیشن ہے بہت ساری دوسری بیماریوں کی طرح کہ جس کو صرف مینیج کرنا ہے, یا اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن بھی ہے, کوئی ٹریٹمنٹ ہے اس طرح کی؟ کیونکہ یہ ڈیفیکٹ ہے اس میکانزم میں, اس ویلو میں جو ملاتا ہے میدے اور فوڈ کی نالی کو. تو اگر کسی کو ریفلکس جو پرماننٹ لگاتار بیسس پہ ریگولرلی ہو رہا ہے تو وہ تو پھر لائف لانگ ہے. اس کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا یا تو ڈائٹ اور دوسرا لائف سٹائل میں چینجز لانی پڑے گی یا پھر میڈیسن لینی پڑے گی. اگر کبھی کبھی ہوتا ہے تو وہ یوزلی جو ہے نا وہ ڈائٹ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے, اور وہ اس کو ٹھیک کرنے سے جو ہے نا بہتر ہو جاتا ہے اور لائف لانگ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ جو ویلو کا میکنزم ہے میدے اور اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو پھر لائف لانگ ہوگا, اس کی ٹریٹمنٹ لینی پڑے گی.
جیسے کہ آپ نے میڈیکیشن کی بات کی، تو جو میڈیکیشن لیتے ہیں عمومی طور پہ وہ پی پی آئی ہیں، پروٹون پمپ انہیبیٹرز جنہیں کہتے ہیں، تو ان کا لانگ ٹرم جو استعمال ہے کوئی سائیڈ افیکٹ رکھتا ہے؟ اس طرح کی یہ میڈیسن پچھلے 35-40 سال سے یوز ہو رہی ہے، اور جب شروع کی تھی تو اس وقت بڑا سکیئر تھا کہ اگر اس کو لگاتار لیتے ہیں تو اس کے سائیڈ افیکٹس، کینسر کا ڈر ہے. لیکن اب 35-40 سال یوز کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس کے اتنے سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں، اگر ہیں تو وہ بھی معمولی ہیں. اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ معدے میں کچھ جن کو ہم کہتے ہیں پولپ، وہ سکن وارٹس کی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بن سکتی ہیں. اور بعض اوقات کیونکہ یہ ایسڈ کو کافی کم کر دیتا ہے، اور ایسڈ کم ہونے کے بعد ایک ہارمون جسم بناتا ہے جو ایسڈ کو زیادہ کرتا ہے، تو اس ہارمون کی جو ہے نا زیادتی ہو جاتی ہے خون میں. تو بعض اوقات اس کی وجہ سے کچھ ڈر ہوتا ہے یہ ہمیشہ کہ یہ اس کی وجہ سے وہ کو کینسر وغیرہ نہ ہو، لیکن یہ ویری ریئر ہے، بہت کم ہے جو ہے نا. اور ایز اے ہول جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیف ہے میڈیسن. آپ نے پولپ کی بات کی، کچھ لوگوں کو تھوڑا سا نالج ہوتا ہے پولپس کے بارے میں، پولپس کیا ہیں اور وہ کیا پرابلم پیدا کر سکتے ہیں. جن لوگوں کو علم ہے کہ جو پولپس ہیں اگر بڑی آنت میں ہوں تو وہ بال کینسر کی وجہ بن سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو کہ دیز آر دا سیم پولپس، اور یہ پولپس جو ہیں وہ اسٹمک کینسر کی وجہ بن سکتے ہیں. تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے پلیز. اس طرح کے جو باول کے پولپس ہیں وہ میجارٹی آف ان کو جو ہے وہ کینسرس ہوتے ہیں، تو وہ جب گرو کریں گے تو ان کا نکلنا ضروری ہے. لیکن جو پولپ اسٹامک میں ہوتے ہیں یہ اکثر جو ہے نا یہ بنائن ہوتے ہیں. بنائن کا مطلب ہے کہ ان کا کینسر بننے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. تو اس میں یہی کرتے ہیں ہم کہ اگر گیسٹروسکوپی پہ وہ 10 ملی میٹر سے کم سائز کے ہیں تو ہمیں کچھ وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر 10 ملی میٹر سے زیادہ تو پھر ہم بائپسی لے لیتے ہیں میک شیور کرنے کے لیے کہ یہ کینسر والا پولپ تو نہیں ہے. لیکن یہ جو پولپ ہیں ان کو کہتے ہیں انگلش میں نام ان کا بنائن فنڈک پولپس، اور یہ جو بنائن ہوتے ہیں ان کا کوئی رسک نہیں ہے کینسر. تو یہ جو پی پی آئیز ہیں ان کا کوئی لنک ہے اسٹمک السرز کے ساتھ؟ اس طرح کے جو ہے نا یہ السرز ٹھیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ اٹ سیلف السر نہیں کرتے، ان کا کوئی نہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ الٹرنیٹیو میڈیکیشن تھراپی کی طرف دیکھ رہے ہیں. جو ٹریڈیشنل میڈیسن ہے لوگ کہتے ہیں ان کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں تو ہم ان کو استعمال نہیں کرنا چاہتے یا کم استعمال کرنا چاہتے. تو کوئی ایسا آپ کی نظر میں ہے کوئی الٹرنیٹیو میڈیکیشن تھراپی کو پروون کہ جس کو آپ ریکمینڈ کریں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ یوز کیا جا سکتا ہے؟ ریفلکس کے لیے تو میرے ذہن میں نے کہیں نہیں پڑھا، کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے کہ کوئی افیکٹو ہے میڈیسن. ہاں دوسری جو انڈیجیشن کے لیے بعض اوقات کہتے ہیں جو گیس ہوتی ہے، بلوٹنگ ہوتی ہے، پین کے لیے مختلف چیزیں ہیں دیسی جو استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن ریفلکس کے لیے نہیں ہوتا. اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ ہائی پی ایچ والا پانی استعمال کیا جائے یا ہائی پی ایچ والی فوڈ استعمال کی جائے جو کہ ایسڈ ریفلکس میں ہیلپ کرتی ہے. تو کیا اگر متواتر ہائی پی ایچ والا پانی استعمال کیا جائے تو وہ آپ کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ہے؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے؟ تھریٹیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو میدا جو ہے ایسڈ بناتا ہے، اور الکلائن پانی سے اس ایسڈ کو ہم کم کر سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا ریفلکس بھی کم ہو سکتا ہے. لیکن میرے ایکسپیرینس میں میں نے یوز نہیں کیا اور نہ ہی پڑھا ہے کہیں، لیکن تھریٹیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بہتر ہو جائے. پھر کچھ لوگ بات کرتے ہیں جب ہم الٹرنیٹیو میڈیکیشن کی تھراپی کی بات کر رہے ہیں تو کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ جنجر اور کیراوے سیڈز یعنی کہ ادرک اور یا پھر اجوائن کے جو سیڈز ہیں ان کے استعمال سے آپ کا ایسڈ ریفلکس ٹھیک ہوگا یا انڈائجیشن ٹھیک ہوگی. کیا یہ اس بات ٹھیک ہے یا؟ میں نے انڈائجیشن کے لیے تو پڑھا ہے. انڈائجیشن میں 3 چیزیں آتی ہیں مینلی، بلوٹنگ ہے، پین ہے، ٹمی میں گیس ہے. تو ان کے لیے تو یہ ان کی ہے ایویڈنس، لیکن ریفلکس کے لیے میری نظر میں کوئی ایسی ریسرچ یا پبلیکیشن نہیں گزری ریفلکس کے لیے ریکمینڈ کرتے. یہ میں نے کوشچن اسی لیے آپ سے پوچھا کہ بہت سارے لوگ جب انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو بہت ساری انفارمیشن ان کو ملتی ہے، ساری انفارمیشن جو کریکٹ نہیں ہوتی، تو لوگوں نے ان جنرل جو ہے نا بہت ساری چیزوں کے نام لکھ دیے ہوتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں شاید جنجر لینے سے یہ میرا پرابلم حل ہو جائے گا یا بہت ساری دوسری جو غذا ہے اس سے ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ جاننا لوگوں کا بہت ضروری ہے کہ کوئی ایسی پبلیکیشن کو پروون کوئی کلینکل اسٹڈی ہے اس بارے میں یا صرف یہ سب باتیں ہیں صرف انٹرنیٹ کے مواد کے لیے. تو اس لیے میں یہ کوشچن آپ سے پوچھا تھا.
اچھا آگے چلتے ہیں. پھر بھی کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ جب وہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ان کا جو فوڈ ہے وہ ریگرجیٹیٹ کرتا ہے, اسوفیگس میں آتا ہے, خوراک کی نالی میں آتا ہے. تو اس کے لیے کوئی ایسی سلیپنگ پوزیشن آپ ریکمینڈ کرتے ہیں جو ان کو ہیلپ کر سکتے ہاں جی بالکل, یہ لازمی ہے. ریفلکس جو ہے نا بہت سے لوگوں میں ہائٹ سرنیا کی وجہ سے ہوتا ہے, یا جو ویلو ہے فوڈ پائپ اور اسٹامک وہ ڈیفیکٹیو ہوتا ہے. لیکن وہ جب لیٹتے ہیں تو گریوٹی کی وجہ سے بھی جو فوڈ ہے وہ فوڈ پائپ کی طرف جائے گا. تو اس کا حل یہ ہے کہ بندہ جو ہیڈ سائڈ ہے اس کو اپروکسیمیٹلی 20 سینٹی میٹر جو ہے نا وہ ریز کر کے سوائے, تو اس سے کافی جو ہے نا ہیلپ ہو جاتی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ لیٹنے سے لیفٹ سائڈ یوزلی جو ہے نا اس سے بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس سے بہتر ہو جاتا ہے ریفلکس. بہت شکریہ. آج کا ہمارا سیشن بڑا انفارمیٹیو رہا اور آئی ہوپ کہ میرے ناظرین نے کافی اس سے لرن کیا ہوگا, ان کی کافی سارے سوالات کے جوابات ملے ہوں گے. تو آپ کی کیا اوور آل کیا ریکمنڈیشن ہے اگر کسی کو یہ پرابلم نہیں تو وہ اس سے بچ سکیں, اور جن کو پرابلم ہے وہ اس میں کو فائدہ حاصل کر سکیں؟ اس میں مین ریکمنڈیشن تو میری یہ ہوگی کہ ینگر ایج میں یوزلی آپ لائف سٹائل, ڈائٹ اور ویٹ ان چیزوں پہ دھیان رکھیں, اس سے میجارٹی پیپل میں یہ بہتر ہو جائے گا. لیکن جب آپ مڈل ایج سے 40-45 سے بڑھ جاتے ہیں دین آپ کو اس پہ ڈپینڈ نہ کریں کہ میں ہربل میڈیسن لے لوں یا یہ, کیونکہ جب تک آپ اس ایج میں ٹیسٹ نہیں کروائیں گے, میک شور کہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے, صرف ریفلکس ہی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ اس ایج میں جا کے اگر تھوڑی دیر کے بعد ٹریٹمنٹ 3 یا 4 ہفتے لیتے ہیں اسے ٹریٹمنٹ سے ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر ڈاکٹر کو لازمی دکھائیں اور اس کے ٹیسٹ کروائیں تاکہ کوئی بڑی نقص کو جو ہے نا وہ مس نہ کر دیں. بہت شکریہ. پھر میرا ایک کویسچن اکثر میں جو اپنے مہمان آتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں, انفارمیشن تو بہت ہے, انٹرنیٹ پہ بھی بہت لوگ پڑھتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ کافی ساری باتیں جو ہے نا وہ ان جنرل سنتے رہتے ہیں, لیکن عمل بہت کم ہوتا ہے. عمل کی وجہ کم ہونے کی یہ ہے کہ اس بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن بہت زیادہ ہے کہ آپ یہ 10 چیزیں کر لیں تو پھر آپ کا پرابلم حل ہوگا. لیکن زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی آسان یا شارٹ کٹ طریقہ ہو, کوئی ایک چیز وہ اپنی زندگی میں چینج کر لیں تو ان کو کوئی افادیت ہو جائے جس سے. تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے, کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے؟ ریفلکس کے لیے تو جو لائف سٹائل ایڈوائز ہے نا یہ سب سے بیسٹ ہے. ڈائٹ اپنی کا دھیان رکھیں, فزیکل ایکسرسائز اور ویٹ, ان چیزوں کو جو ہے نا یہ بہت سٹ آف ون آف دا مین ریزن جو ہے نا کافی سارے نقائص کا ریفلکس بھی ون میں سے ہے. اگر اس کے باوجود ریفلکس ٹھیک نہ ہو تو لازمی کوئی نہ کوئی سمپل چیز لائک اینٹی ایسڈ استعمال کریں. اور تیسرے نمبر پہ میں یہ کہوں گا کہ جو انفارمیشن ہے نا وہ ریزنیبل سورسز, جو صحیح سورسز ہوں ان سے لیں, فیس بک سے یا جو ہے نا ایسے سورسز سے جو انفارمیشن آتی ہے وہ ریلائبل نہیں ہوتی. ایک کویسچن میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اسپیسیفک ہے, یہ انٹرنیشنل مسئلہ نہیں, یہ مسئلہ بر صغیر پاک و ہند کا ہے کہ وہاں پہ ایک جو عارضہ ہے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اور اکثر لوگ جو ہے نا وہ اس کو مس جج کرتے ہیں. وہ لفظ ایک ان جنرل یوز کرتے ہیں گیس. وہ کہتے ہیں جی کہ فلاں شخص کو جو ہے نا وہ گیس کے عارضے میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے اس کو چکر بھی آ رہے ہیں, اس کو مکھلی بھی ہو رہی ہے, اس کو پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے. تو اس لائک سو مینی ڈفرینٹ کائنڈ آف پرابلمس کو نا وہ کسی ایک چیز میں بند کر کے کہتے ہیں یہ اس کو گیس ہے. اور خاص کر کے جو حکیم لوگ ہیں آئی تھنک دے آر میکنگ بگ منی فرام دس پرابلم, کہ وہ اس گیس کو جو ایک ریزن بنا کے لوگوں کو آئی ڈونٹ نو کیا دو ادویات جو دے رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس طرح کی گیس جو ہے یہ کسی بیماری کا نام نہیں ہے, اور اکثر لوگوں میں جو معدے میں گیس ہوتی ہے وہ جس طرح ہم بریتھ کرتے ہیں اس طرح گیس ہم سوالو بھی کرتے ہیں. اور اکثر جو ہے نا یہ گیس بعض اوقات بیماریوں کی دوسری نشانی بھی ہوتی ہے, لیکن اکثر اوقات جو ہے نا یہ انگزائٹی اسٹریس کے ساتھ زیادہ اس کا تعلق ہے. تو یہ ایک پورا ٹاپک ہے جس پہ ہم ایک دن جو ہے نا لگائیں گے. اس کا دوسرا نام ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اریٹیبل باول سنڈروم جو ہے نا. تو لیکن گیس اٹ سیلف بیماری نہیں ہے, اس لیے گیس کو بیماری نہ لیں, لیکن دوسرے فیکٹرز اس میں جو ہے اسٹریس, انگزائٹی, ڈائٹ میں دیکھنا ہے کہ کون سی ڈائٹ زیادہ کرتی ہے کون سی کم کرتی ہے. کچھ ڈائٹس ایسی ہیں جن سے گیس زیادہ ہوتی ہے,
اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ سٹریس اگر ہے اور کھانے کا پیٹرن ٹھیک نہیں ہے تو ان چیزوں پہ توجہ دیں. آخر میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی پاکستان میں، تو وہ صاحب کہہ رہے تھے جی کہ جب تیز روشنی آتی ہے تو وہ اس سے میرے سر میں میری آنکھیں نہیں کھل رہی، میرے سر میں چکر آ رہے ہیں، سخت شدید درد ہے، اور ساتھ میں مجھے متلی بھی ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی مجھے گیس ہو گئی ہے. میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مائیگرین ہے، یہ گیس نہیں ہے. لیکن وہاں پہ جو اویئرنیس بہت کم ہے، اور لوگ ہر چیز کو جو ہے نا وہ گیس کے چکر میں کہتے ہیں، ہر مسئلہ جو ہے نا وہیں پہ شروع ہوتا ہے، وہیں پہ ختم ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر غضنفر علی. آج کا سیشن بہت اچھا رہا. آئی ہوپ کہ ناظرین نے کافی کچھ لرن کیا ہوگا. تھینکس فار کمنگ. ناظرین بہت شکریہ آج کی ایپیسوڈ کو دیکھنے کا. اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے. آئندہ آنے والے ایپیسوڈز میں ہم اس پوڈ کاسٹ کو لائیو کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں، جس میں ہم آپ کے لائیو کویسچنز لیں گے اور اس کے آپ کے جو پرابلمس ہیں اس کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. بہت شکریہ.